آسان جی، بہت ہی آسان جی، جمہوریت بحال کر لیجیے۔ یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں کہ لاکھوں روپے خرچ ہو گئے۔ لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی کس چیز کی پہچان ہے؟ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں محمد احمد کاظمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ دیش کی نظریں کشمیر پر ہیں۔ 5 اگست کے بعد جو حالات ہیں وہ کافی تشویشناک لگتے ہیں۔ سرکار کا دعویٰ ہے کہ حالات نارمل ہیں، لیکن ابھی بھی انٹرنیٹ پوری طرح سے وہاں واپس بحال نہیں کیا گیا ہے اور عام زندگی اب بھی متاثر لگتی ہے۔ ایک لمبا لاک ڈاؤن رہا، اس کے بعد آہستہ آہستہ زندگی شاید نارملسی کی طرف آ رہی ہے، لیکن ابھی ایک سینٹرل منسٹرز کا ایک ڈیلیگیشن جانے والا ہے۔ ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی نے ان کو بھیجنے کے لیے کہا ہے کہ جا کر کے دیکھیں، حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ابھی پچھلے دنوں یورپین پارلیمنٹرین ڈیلیگیشن گیا، لیکن ہمارے اپنے سنسد، اپنے پارلیمنٹ کے ممبرز کو، اپوزیشن پارٹیز کے ممبرز کو ابھی بھی اجازت نہیں ملی ہے۔ تو ایسے حالات میں میں اس وقت بات کر رہا ہوں جناب وجاہت حبیب اللہ صاحب سے، جو ایک لمبے عرصے سے وہاں کے حالات کو دیکھتے رہے ہیں اور کمشنر رہے ہیں، وہاں ڈویژنل کمشنر رہے ہیں بہت ہی سینسٹیو وقت میں، ارلی 90s میں۔ اس کے علاوہ آپ نیشنل مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین رہے ہیں اور بہت سی بڑی پوزیشنز میں رہے ہیں سرکار میں۔ وجاہت حبیب اللہ صاحب، ویلکم ہے آپ کا میڈیا اسٹار ورلڈ میں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو حالات کشمیر کے ہیں، چونکہ آپ کا ایک ربط ضبط رہا ہے اور آپ کے کانٹیکٹ میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے، تو کیا حالات لگتے ہیں؟ کس طرف کشمیر جا رہا ہے؟ کیا واقعی نارملسی کی طرف جا رہا ہے یا جو بتایا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے؟ کیا صورت ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں، واقعی مجھے واقفیت ہے کشمیر سے، اس لیے کہ کئی دفعہ گیا ہوں 5 اگست کے بعد۔ جی جی جی، اچھا، اس کے بعد آپ؟ ہاں، ستمبر میں بھی گیا ہوں، اکتوبر نومبر میں بھی گیا ہوں، جی جی، اور ابھی حال میں ہی دسمبر میں۔ ایک تو ہمارے ساتھ ایک گروپ ہے، گروپ آف کنسرنڈ انڈین سٹیزنز، جس میں یشونت سنہا جی ہیں، ایئر وائس مارشل کپل کاک ہیں، جو جرنلسٹ آپ کے کالیگ مسٹر بھارت بھوشن ہیں، سشوبھا بھاروے ہیں۔ تو ایک تو وہ جاتے رہے اور میں اپنی طرف سے بھی جاتا رہا ہوں۔ تو وہاں جا کے زیادہ تر ضرور میں نے سری نگر ہی دیکھا، کیونکہ وہاں کہیں آنا جانا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ زیادہ کہیں انٹیریئر میں نہیں جا سکتے؟ نہیں، میں گیا ہوں، پلوامہ وغیرہ گیا ہوں، لیکن زیادہ تر میں سری نگر میں ہی رہا ہوں، اور سری نگر میں ہر ایک محلے میں میں نے دورہ کیا ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن سری نگر جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی میں نے دیکھا، اور وہاں سے عام لوگوں سے سڑک پہ چلتے ہوئے، بنڈ پہ چلتے ہوئے لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ مجھے پہچان دیتے ہیں۔ میں جب انٹروڈیوس کیا جاتا ہوں تو میرا نام پہچانا جاتا ہے، اس لیے کہ میں کمشنر وہاں رہ چکا ہوں ایک بہت ہی پیچیدہ زمانے میں۔ تو لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، تو یہ کہنا کہ اسٹیٹ نارملسی کی طرف جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ بالکل ہی غلط ہوگا۔ بالکل نارملسی کے کوئی امکان وہاں ہے نہیں، اور اگر نارملسی کے امکان ہوتے یا امید بھی ہوتی تو اتنا بڑا ڈیلیگیشن منسٹرز کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی اتنے بڑے ڈیلیگیشن کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں پتہ ہے، اور وہاں سے رپورٹس اور ہمارے گروپ نے بار بار یہ رپورٹس اور گورنمنٹ کو یہ رپورٹس دیے ہیں کہ وہاں حالات کیسے ہیں اور کیا ہے تکلیف لوگوں کو اور کیا شکایتیں ہیں لوگوں کی۔ لیکن یہاں سے سرکار سے یہ نہ ہوا کہ ایک منسٹر بھی وہاں جاتا، ناٹ ایون دا منسٹر جو ڈیل کرتے ہیں جموں کشمیر کے ساتھ۔ تو ہوم منسٹر کو جانا چاہیے تھا، اور جا کے کچھ سرکاری ملازمین سے مل کے آ جانا، اس سے تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ جا کے وہاں سے لوگوں سے ملنا۔ اب دیکھتے ہیں، اب جا رہے ہیں منسٹرز،
تو امید ہے کہ وہ لوگوں سے ملیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 36 منسٹر شاید جا رہے ہیں اور ان میں سے 31 جموں ہی جائیں گے, صرف 5 جائیں گے کشمیر میں. آبادی کے لحاظ سے, سیاسی اہمیت کے لحاظ سے کشمیر کی کہیں زیادہ اہمیت ہے جموں سے. لیکن پھر بھی اب یہ سرکار سمجھتی ہے کہ اس طرح سے وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں, اور یہ ٹھیک ہے کہ جموں کے کچھ حصوں میں, ایک آدھ حصوں میں جو رولنگ پارٹی ہے اس کی تھوڑی سپورٹ بیس ہے جو کہ بھی تتر بتر ہوئی جا رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا ایک سیاسی مقصد ہے کہ وہ وہاں جائیں اور لوگوں سے بات کریں. لیکن یہ اس میں اصلیت تبھی آئے گی جب یہ لوگوں کے پاس گھروں میں جا کے ان سے ملیں. یہ نہ ہو کہ سیکیورٹی کو بھر دیں لوگوں کے گھروں میں, لیکن خود اکیلے جا کے ملیں, ان سے بات کریں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی نبض دیکھیں سمجھیں, میں کوئی انپریسیڈنٹڈ بات نہیں کر رہا ہوں. سن 85-86 میں جب میں وزیر اعظم کاریالے میں تھا تو اس سمے راجیو گاندھی جی وزیر اعظم تھے. تو وہ گئے خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جموں سری نگر کا, اور سردیوں میں جموں سری نگر راستہ بند ہو گیا تھا برف باری کی وجہ سے. تو وہ گاڑی چلاتے چلاتے خود ہی وہاں پہنچ گئے, اس سے پہلے کہ سڑک بند ہو گیا, اور ان کا ہیلی کاپٹر وغیرہ یا جہاز وہاں جا نہیں سکتے تھے. تو گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے گئے, اور پھر سری نگر کے اندر ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں ڈرائیو کرتے ہوئے کسی کے گھر میں بھی جا کے رک کے جا کے ادھر اتر کے پھر خاندان سے ملیں, وہ چائے پلائیں اور پوچھیں کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بڑا ڈیولپمنٹ پلان جس کو کہا جاتا ہے وہ بنایا گیا اور وہ جاری کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ تو ایک اور قصہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ بھی ہمارے منسٹرز ایسا کریں گے تو پھر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی سنسیریٹی ہے, اس میں کچھ خلوص ہے ان کے وہاں جانے سے. ورنہ تو وہاں کے بھی لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک راجنیتک. اچھا, وہاں سے کچھ رپورٹس ایسی آئی تھیں شروعاتی دنوں میں کہ واپس نارمل دکھانے کے لیے دکانداروں کو ہر دن کچھ پیسہ دیا جا رہا ہے, آٹو والوں کو سڑک پہ چلتے رہیں تاکہ نارمل نظر آئے, ایسا کچھ دکھایا گیا ہے. ایک زمانے تک تو خود سرکار نے وہاں پابندیاں لگائیں, پھر بعد میں سیلف ریسٹرین اپنے اوپر خود انہوں نے ایک طرح سے لاک ڈاؤن کو لمبا رکھا. اس کا کیا میننگ تھا, اس کا کہیں کوئی اثر, کوئی امپیکٹ, کیا واقعاً وہ ایک صحیح طریقہ تھا پروٹیسٹ کرنے کا؟ وہ صحیح طریقہ تو میں سمجھوں گا کہ تھا, اس لیے کہ تشدد سرکار کو یہ خیال تھا کہ, اور ایسے رپورٹس آئی بی نے دیے بھی تھے ہمارے ہوم منسٹر کو, کہ جب یہ ایبروگیشن 370 وغیرہ اگر ہوگا تو وہاں وائڈ اسپریڈ گڑبڑ ہوگی, تشدد ہوگا. تو اس کے لیے ساری تیاریاں تھیں, اور لاک ڈاؤن بھی تھا, پولیس بڑی تعداد میں آرمی بھی تھی, سیکورٹی فورسز کو بھی الرٹ کر کے رکھا تھا. ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. کیا ہوا؟ ستیہ گرہ. انہوں نے سب کچھ خود ہی بند کر دیا, اور پھر کھولے ہی نہ. اب میرے خیال میں سرکار کے سمجھ میں آئی نہیں بات کہ اب اس کو کھولیں کیسے, کیونکہ اتنے مہینے سے بند چلا آ رہا ہے. وہاں کا جامع مسجد میں گیا ہوں, اب جو تازہ آپ گئے تھے, کیا اب بھی لوگ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی دن کے کسی وقت میں آپ نے انٹرنیٹ کی بات کی تھی. انٹرنیٹ کے بغیر, ایس ایم ایس کے بغیر وادی میں کے ہر حصے میں, ہر گاؤں میں, ہر محلے میں ایک ہی وقت پہ ساری دکانیں بند ہو جاتی تھیں, ایک ہی وقت پہ سب کھل جاتی تھی. یہ بہت بڑی بات ہے. جب اور وہی کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا گیا تھا کہ آپس میں کمیونیکیٹ نہ کر سکیں. اور کمیونیکیشن, حالانکہ وہ بہت ڈیولپڈ, اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ پچھڑا ہے اور تعلیم پوری نہیں ہے. آپ خود دیکھیے کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں, میرے خیال میں کوئی بہت کم راجیہ ایسے ہوں گے جس میں سے ہر سال اتنے بچے کوالیفائی کر رہے ہیں آل انڈیا سروس, اور ان کی سب کی تعلیم
وہیں ہو رہی ہے. جی بہت باہر جا کے تعلیم نہیں حاصل کر رہے, وہیں حاصل. جو یہ لڑکا ہے جو اب سیاست میں چلا گیا ہے, شاہ فیصل, اس کی نمبر 1 تھا وہ آئی ایس میں, اور اس نے یہ ٹرینڈ سٹارٹ کر دی تھی. اور اس وقت ٹاپر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ساری اپنی تعلیم کشمیر میں پائی تھی. اس سال جو روڈ اسکالر جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا سب سے پریسٹیجیس اسکالرشپ ہے, پریزیڈنٹ کلنٹن وغیرہ جیسے لوگ اس کے روڈ اسکالر رہ چکے ہیں, وہ بھی کشمیر کا ہی لڑکا ہے جس نے اس نے اپنا پوسٹ گریجویشن گجرات میں کیا, اور اب وہ آکسفورڈ میں ہے, تو وہ لویا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن اسکولنگ اس نے وہیں پائی تھی, کشمیر میں ہی پائی تھی. تو یہ کہنا کہ یہ ساری چیزیں نہیں تھیں اور اب ہمیں یہ کرنا پڑا, لیکن جو اس وقت حالات ہیں اور جو چل رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو بہت تکلیف ہے. موجودہ اس وقت برف باری بہت بھاری ہوئی ہے ساری وادی بھر میں. سوپور وغیرہ سے میری بات ہوئی, وہاں کوئی 3-4 فٹ برف پڑی ہوئی ہے. سری نگر کے اندر, شہر کے اندر پڑی ہوئی ہے. وہاں راجیو گاندھی کے دورے کے بعد وہ نے دیکھا کہ یہاں سردیوں میں انتظامات وغیرہ اچھے نہیں ہیں, تو انہوں نے اس وقت سنو پلاؤز کا آرڈر دیا تھا. سنو پلاؤز آئے تھے 1990 جب میں کمشنر تھا وہاں, تو بھاری برف باری ہوئی تھی, سنو پلاؤز کا استعمال کیا گیا تھا. اور مجھے ٹھیک یاد ہے کیونکہ میں خود کھڑا ہوتا تھا, اس وقت حالات بہت خراب تھے, سرکاری ملازم آنا چاہتے ہی نہیں تھے. میں خود سڑک پہ کھڑا ہوتا تھا سنو پلاؤز کے ساتھ, تاکہ میں دیکھوں کہ سڑک کو صاف کیا جائے. اور لوگ مجھ سے آج شکایت کرتے کہ میری گلی میں نہیں, میں ان کو ڈانٹتا تھا کہ اپنی گلی کو خود صاف کرو, کیا چاہتے ہو کہ میں سرکاری پلاؤز وہاں بھیجوں. تو یہ بحث تھی. اب تو کوئی نہ سرکاری پلاؤ, نہ کوئی سرکاری ملازم, نہ کوئی سینئر آفیسر سڑک پہ. اچھا, کیا آپ یہ جو آرٹیکل 370, چونکہ آپ پولیٹیشینس کے بھی بہت نزدیک رہے ہیں, بیوروکریسی میں آپ رہے ہیں, امپورٹنٹ پوزیشنز میں رہے ہیں, یہ خود آرٹیکل 370 کا ہٹانا, کیا اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ اس کا کوئی واقعاً انڈیا کو کوئی فائدہ, جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملک کا حصہ بن گیا, انٹیگریٹ ہو گیا. اب سے پہلے وہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آرٹیکل 370 انفیکٹ انٹیگریشن کا ہی ایک راستہ تھا. اب کچھ لوگوں کی نظر میں صرف ہمارا تعلق ملٹری والا رہ گیا, جس کو دوسرے غیر ملک آکوپائنگ فورس تک بھی کہہ دیتے ہیں. یا تو یہ آرٹیکل 370 کا ہٹانا کیا کوئی واقعی سمجھداری تھی کیا؟ نہیں, آرٹیکل 370 کا ہٹانا اس سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ کہنا کہ ملیٹنسی ختم ہو جائے گی آرٹیکل 370, یہ بھی غلط ہے. اور یہ کہنا کہ جو ہماری خود مختاری تھی وہ ختم ہو گئی, یہ بھی کچھ حد تک غلط ہے. آرٹیکل, یہ آپ نے ٹھیک کہا, آرٹیکل 370 لاگو اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ جب اس کے کشمیر کے ہندوستان کا حصہ بننے کا جو طریقہ تھا وہ کچھ انپریسیڈنٹڈ تھا. اس لیے کہ اس کے اوپر ایک ودیشی ملک جو کہ پاکستان ہے, اس نے ایک حملہ کر دیا تھا, اور اس لیے مجبوراً وہاں کے مہاراجا کو ایکسیشن کرنا تھا. حالانکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مہاراجا خود چاہتا تھا کہ وہ آزاد رہے, حالانکہ اس کے جو مین پولیٹیکل پارٹی تھی نیشنل کانفرنس, جس کے شیخ عبداللہ صدر تھے, انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. انہوں نے کہا اس شرط پہ نہیں کہ اگر آپ مہاراجا رہیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ مہاراجا ہی نہ رہے. لیکن یہ ایک پرانا قصہ ہے. تو ایک اسپیشل سرکمسٹنسز تھے جس کے تحت کشمیر ہندوستان کا حصہ ہوا. اچھا, 1949 میں جتنے بھی اسٹیٹس تھے جنہوں نے ٹریٹی آف ایکسیشن سائن کیا, ان نے سب ایک انڈرٹیکنگ لیا تھا ٹو ابائڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. اور جب کانسٹیٹیوشن جب آئین پھر جاری ہوا 1950 میں, وہ ہر ایک اسٹیٹ پہ لاگو ہو گیا, ماں سوائے کشمیر پہ. کشمیر ہیڈ اونلی اگریڈ دیٹ آرٹیکل 1 کشمیر پہ لاگو ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے کہ کشمیر اگریڈ ٹو بی اے پارٹ آف انڈیا, بس. آرٹیکل 3 وغیرہ نہیں تھے اس میں. اچھا, دین آرٹیکل 1 کے تحت یہ آرٹیکل 370, پہلے ایک اور اس کا نمبر تھا, اٹ بیکیم آرٹیکل 370, جو ڈٹرمنٹ جو رشتہ ہوگا ہندوستان, باقی ہندوستان اور جموں کشمیر کے ساتھ, وہ کیا ہوگا, وہ اس کے کنڈیشن ڈیفائن کیا تھا. لیکن 1954 کے بعد
صادق صاحب کی جب حکومت تھی اس کے بعد رفتہ رفتہ اس میں جو خصوصی جو نشانے تھے ان کو رد کیا گیا، وتھڈرا کر گیا. کس سے؟ اسٹیٹ اسمبلی کے ہی ریزولوشنز کے بعد. یہ نہیں کہ سرکار حکومت ہند نے ٹھوسا. ہاں، کیونکہ پارٹی ایک تھی تو ہو سکتا پارٹی لیڈرشپ کی بات تھی، لیکن اسٹیٹ اسمبلی سے وہ لایا گیا. اور یہ ٹھیک ہے کہ 370 کے ہونے سے یہ جو کیندری قوانین ہیں ان کو لاگو کرنے میں دقت ہوتی تھی. میں خود جانتا ہوں، اس لیے کہ آر ٹی آئی ایکٹ جو پہلے انہوں نے 2004 میں ایک آر ٹی آئی ایکٹ بنایا، لیکن بالکل کھوکھلا، اس کا کوئی مطلب، اور لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں تھا، کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ آر ٹی آئی ایکٹ ہے. وہاں کے سرکاری ملازم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا قانون ہے. اتنا کھوکھلا قانون تھا وہ. تو پھر ہوتے 2009 میں جب میں چیف انفارمیشن کمشنر تھا، غلام نبی آزاد کی سرکار تھی جے این کے میں، اس میں پھر جا کے اس قسم کا آر ٹی آئی ایکٹ لاگو کیا گیا جو کہ جو کیندری آر ٹی آئی ایکٹ کے مطابق ہو. تو یہ کمزوریاں تھیں اس کے اندر. تو اس کو وہ اب دور ہو گئی ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں. لیکن یہ جو باقی اس سے لوگوں کو یہ خیال تھا کہ ہمارا ایک خاص آئین ہے، یہ لوگوں کی عزت کی بات ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس میں ترمیم آپ کو کرنا بھی تھا تو اسی کے لحاظ سے اس میں یہ ہے کہ اس میں اگر اس میں بدلاؤ آئے گا تو لوگوں کے مشورے کے بعد، مطلب لفظ تو وہی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اور یہ وہ، لیکن یہ کیا گیا ہے وداؤٹ اینی. وہاں کوئی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی بات ہی دوں، وہاں کوئی اسمبلی لیجسلیٹو اسمبلی ہی نہیں تھی. اور کسی سے کوئی مشورہ نہیں ہوا، کسی سے مشورہ. اچھا، اب صورتحال جو ایک طرح سے دوسری بات یہ 370 کی بات ہم کر رہے تھے. 370 کے بارے میں وہاں کے اپنے لوگوں میں بھی یہ رائے تھی کہ یہ جو ہماری یہ گارنٹی ہے یہ کھوکھلا ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں ترمیم اتنی آئی ہے کہ اب ہمارے کام کی یہ بات نہیں ہے. تو یہ بحث تھی، لہٰذا اس میں بحث کرنے میں کون سی دقت تھی؟ بالکل. میرے خیال میں یہ غلط مشورہ دیا گیا تھا حکومت ہند کو کہ دیکھیے اگر اس کو ہٹایا جائے گا تو یہاں گڑبڑ پھیل جائے گی. وہاں کے لوگ ہیں، خاص طور سے نوجوان ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا بہت ہی سمجھدار ہیں. وہاں جو اس وقت ہمارے چیف سیکرٹری ہیں مسٹر سبرامنیم، وہ میرے ماتحت بھی کام کر چکے ہیں. ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اتنے زیادہ عقل مند نوجوان میں نے کہیں دیکھے ہی نہیں. جی بالکل. اب سرکار کیا کر سکتی ہے؟ مثال کے طور پر جسے کہتے ہیں نا سینسس پریویلز، اگر وہ پریویل کریں تو اب ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے حالات کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسے جو ریووکیشن ہے وہ فیصلہ واپس لے، یا وہاں کے لوگوں کو سمجھائے، یا کون سا ایسا راستہ ہو تاکہ عام آدمی وہاں سکون سے رہ سکے اور حکومت چلانے والے حکومت بھی چلا سکیں؟ وہ کیا طریقہ ہے؟ بہت آسان، بہت ہی آسان. جمہوریت بحال کر دیجیے. ختم ہوئی بات. اور جمہوریت الیکشن کرائیے. پہلے تو جمہوریت بحال کیجیے. مطلب یہ جو آپ نے لگائے ہیں سارے پابندیاں اور ساری پولیس کو پھیلا دیا ہے اور فوج کو پھیلا دیا، وتھڈرا کریں. جیسے اور ریاستیں ہیں، جیسے اور راجیہ ہیں، ویسے چلائیے. آپ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے، میں بھی یہ مانتا ہوں. بالکل. اور میں نے ہمیشہ اپنی زندگی بھر یہی ایک جہاد لڑی ہے کہ ہاں جموں کشمیر کے لوگ بھی یہ سمجھیں کہ ہاں آپ ہمارے ہی ہیں اور ہم آپ کے ہی ہیں. تو پھر جو باقی ہندوستان میں آزادیاں ہیں اس کا ان کے حقدار وہ نہیں ہیں. بالکل. کیوں نہیں؟ تو پھر انٹرنیٹ جیسی آج کل تو بیسک چیز. انٹرنیٹ چھوڑیے، اپنی سرکار ان کو چننے دیجیے، وہ بنائیں وہ حکومت اپنی اور کام چلائیں. اور پھر وہ حکومت یہ طے کرے کہ آرٹیکل 370 ہو یا نہیں ہو، جو ان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہوں کہ یہ قانون رد کیا جائے یا کیا کیا جائے، وہ پھر بتائیں. بالکل. وہ پھر دیکھیں. اچھا، آپ چونکہ وہاں ایک ایسی امپورٹنٹ پوزیشن میں رہے ہیں، ملیٹنسی بھی اس زمانے میں کافی تھی. اب ایک نیا واقعہ سامنے آیا ہے جو پورے ہر دن میڈیا میں ڈیبیٹ میں ہے. کتنی سچائی بتائی جا رہی ہے، کتنی نہیں بتائی جا رہی. ایک ڈی سی پی پکڑے گئے ہیں ملیٹنٹس کے ساتھ. کیا ایسا
مثلاً میں افغانستان گیا اس زمانے میں جب سوویٹس وہاں پر تھے، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جو دن میں پولیس والے ہوتے ہیں وہی رات میں مجاہد ہو جاتے ہیں. تو کیا یہاں کشمیر میں بھی ایسی کوئی صورت ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی ہینڈ اینڈ گلوو ٹائپ کے لوگ ہیں؟ یہ تو بہت ہی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. آپ کو کبھی کوئی ایسا ایکسپوجر ہوا، اس قسم کی انفارمیشنز آپ کو ملی؟ یہ اس قسم کیونکہ میں وہاں کمشنر تھا، جی جی، سیکیورٹی میرے ہاتھ میں تھی. جی. اس وقت جب میں وہاں تھا تو سیکیورٹی فورسز بھی بالکل ہل گئے تھے. جی. تو اکثر یہ کام مجھے خود کرنا پڑتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا کہ وہاں اس زمانے میں حضرت بل میں ایک کرائسس ہو گئی تھی، جس میں مجھے لگایا گیا اس کو حل کرنے کے لیے، انٹرلوکیوٹر کے طور پر. انٹرلوکیوٹر بھی ان کے جو اندر لوگ تھے ان سے بات کرنا، فوج سے بات کرنا، تو آپس میں اور یا ملٹری انٹیلیجنس نے یہاں سے ایک سینئر آفیسر، ایک جنرل کو بھیجا تھا مجھے مشورہ مجھے صلاح دینے کے لیے. اور وہ ایک فلیٹ میں بیٹھے رہتے تھے پاس میں اور سنتے تھے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اور پھر بعد میں کہتے تھے کہ ایسے کرو ویسے کرو. تو یہ ساری باتیں تھیں. تو یہ جو ہے یہ اس میں بلیک اینڈ وائٹ کچھ ہے نہیں. جب اس قسم کے حالات میں آپ ہینڈل کر رہے ہیں، یہ سیکیورٹی پرسنل کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور ہمارے جو آئی بی وغیرہ کے لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ ملیٹنٹس کے ساتھ بھی، ٹیررسٹ کے ساتھ بھی کانٹیکٹ رکھیں ٹیررسٹ ایجنسیز کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، تاکہ آخر میں جا کے جو ان کا مقصد ہو وہ پورا ہو سکے. اس میں اب مجھے آپ کو مثال وغیرہ نہیں دینی ہے، وہ میری طرف سے اگر میں کروں گا تو وہ غلط ہوگا. لیکن ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو لوگ ہمارے لیے کام کرتے تھے اور اوروں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. جی یہ بہت خطرناک رپورٹ ہمارے لیے خطرناک نہیں، یہ تو طریقہ ہے ملیٹنسی اور ٹیررزم کو ہینڈل کرنے کا. جی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں. نہیں، دوسروں کے لیے یہ کہا نہیں جا سکتا. جیسے میں نے آپ سے کہا یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہو سکتا. اس کے سلسلے میں آیا کہ کئی لاکھ روپے اس کو دیے گئے جموں سے وہاں تک پہنچانے کے، اس قسم کے. بہرحال ابھی انٹروگیشن ہے، اس میں تفصیل میں ظاہر ہے ابھی آنے والا کیا وقت میں کیا ہوگا مجھے بھی نہیں معلوم. اور لاکھوں روپے اس کام میں آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر ایسا کام کیا جائے تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. جی بالکل. یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں کہ لاکھوں روپے خرچ ہو گئے. تو اس قسم کی بات ہوتی رہی ہے اور ہوتی ہے اس قسم کے سچویشن میں. اچھا، ملک بھر میں جو ایک کشمیر کے بارے میں ایک تذبذب سا ہے، عام لوگوں کو آپ سادہ زبان میں کیا سمجھانا چاہیں گے کہ کشمیر کس طرف جا رہا ہے؟ بہت ہی بالکل آخری میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. حضور اعلیٰ جیسے میں نے کہا کس طرف جا رہا ہے، اگر آپ کس طرح سے ہینڈل کریں گے جی اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو رشتہ ہمارے ساتھ ہے، باقی ہندوستان کے ساتھ ہے، وہ اور مضبوط ہو جائے، اور وہ یہی ہے، اور یہ ہمیشہ ان کی مانگ بھی رہی ہے. آزادی. آزادی کا مطلب جمہوریت. جی. آزادی کا مطلب قطعی الگ ملک ہونا نہیں، بلکہ جمہوری نظام. کبھی کبھی یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لوگ، لیکن آزادی کا لفظ میں آپ سے پوچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کیا مطلب ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، آزادی جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے. جی. اس کا مطلب ہے سوتنترتا. بالکل. ہندی میں سوتنترتا، بالکل. انگلش میں فریڈم. جی بالکل. لبرٹی. اور ہر انسان آزادی سے جینا چاہتا ہے. لبرٹی. جی. لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنٹی. بالکل. لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنٹی کس چیز کی پہچان ہے؟ جی. ڈیموکریسی کی. بے شک. جب بستیل گرا تھا فرانس میں تو کیا کرائے تھا ان کا؟ کیا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فرانس کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ جی. جیسے لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنٹی جی. فار آل دا پیپل آف فرانس. جی. لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنٹی فار ایوری انڈین. جی. از واٹ آئی سے. جی. اور ایوری انڈین انکلوڈز ایوری کشمیر.
डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत हबीबुल्लाह साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया, दरख्वास्त हमारी कबूल की। देखिए, ये बहुत ही ऐसी जानकारियां हैं जो आम तौर पर आपको पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं मिलती, जो इतने तजर्बाकार इंसान के ज़रिए, इतने सीनियर इंसान के ज़रिए जो हमें चीज़ें मिलती हैं। आप पॉलिटिशियंस के नज़दीक भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़ी ऊंची ऊंची पोजीशंस में रहे हैं, और जो मैंने आखिरी सवाल किया वो इसीलिए किया कि आप अंदर की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जानते होंगे। अभी उस केस में क्या कुछ होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लें, ताकि आइंदा आपको तमाम हमारी वीडियोज़ की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।